علی جناب محترم حاجی یوسف الیاس صاحب نے آج کی اس پروگرام تنظیم اتحاد الصوفیہ پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت علی جناب محترم امتیاز قدیری صاحب سے میں گزارش کروں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. علی جناب محترم امتیاز قدیری صاحب یہاں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل شیء ما نملت رب ارنی بجمالک غسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں شکر گزار ہوں جناب صوفی نور العین صابری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. اس سے قبل جو میٹنگ ہوئی اس وقت بھی دعوت نامہ پہنچا، فون کے ذریعے انہوں نے اطلاع دی، لیکن اس وقت میں تبلیغی دورے پر باہر دہلی میں تھا تو حاضر نہیں ہو سکا. اور 2 روز پہلے بھی ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے اور خانقاہ قدیریہ اشرفیہ مداریہ مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں جہاں جہاں پر آپ کی خانقاہ ہے، حضور مناظر اعظم مجدد مراد آبادی مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس سب کی آپ کو نمائندگی کرنا ہے. تو میں ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا. مجھے ابھی چند گھنٹہ پہلے جناب صوفی افضال احمد قدیری صاحب نے بتایا کہ یہ جو مشن ہے تقریباً 20-25 سال پہلے صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب علیہ رحمہ نے سوچا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی. اور آج انہی کے شہزادے انہی کے لگتے جگر اپنے رفقا کے ساتھ اور مالیگاؤں کی تمام خانقاہوں کے سجادگان کو اور صوفیاء کرام کو ساتھ لے کر اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر قبل جناب صوفی انیس احمد قادری صاحب نے کہا کہ ہمیں فخر ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ نے یقیناً کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ صوفی غلام رسول قادری صاحب جو کچھ تھے وہ اپنی محنت سے تھے. انہیں کوئی ایسا ماحول نہیں ملا تھا، نہ خانقاہی ماحول انہیں بچپن میں ملا تھا، نہ سماجی اور سیاسی خدمت کرنے کا موقع ملا تھا. لیکن صوفی نور العین صابری صاحب کی آنکھ جب کھلی تو وہ سیاسی اور سماجی دینی اور خانقاہی ماحول میں کھلی اور اسی ماحول میں انہوں نے پروان چڑھا. اور جب اس ماحول میں جب کوئی پروان چڑھتا ہے تو اس مشن کو وہ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. ہندوستان میں اسلام خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زندہ شاہ بدیع الدین قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. ہندوستان کوفستان بنا ہوا تھا اور خانقاہوں کے ذریعے ہندوستان میں اسلام پھیلا اور ہندوستان میں اسلام کو مدارس نے بچایا. ہم خانقاہوں کے ساتھ ساتھ مدارس کے بھی تقدس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور آپ تمام حضرات یہاں پر صوفی ہیں، کوئی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی چھوٹی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مقامی سطح پر ہے تو کوئی آل انڈیا سطح پر ہے تو کوئی عالمی سطح پر ہے. ہر ایک ذرہ اپنی جگہ آفتاب ہے. آپ کو جس مقصد کے تحت یاد کیا گیا ہے، آپ کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس قابل ہیں کہ اس تحریک کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں.
अगर हम यहाँ बैठकर सोचे कि सूफी नूरुल आइन साहब ने याद किया, यूसुफ इलियास साहब ने याद किया, चलो जाएंगे मीटिंग में बैठेंगे, वाह वाह कर लेंगे, सुन लेंगे, बाद में खाना मिलेगा, खाएंगे, घर आ जाएंगे, भूल जाएंगे, तो ये तहरीक इस तरीके से नहीं पहुंचेगी। हर एक को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, अपनी खानकाहों से निकलना होगा। अगर हम हमारी खानकाहों को सिर्फ दुआ तावीज तक और पीरी मुरीदी तक महदूद कर लेंगे, तो अभी तो सिर्फ कानून बनाया जा रहा है, हमारी इमलाक पर कब्जा किया जा रहा है। अगर हम हाथ में हाथ रखकर बैठे रह जाएंगे ना, तो दिन दूर नहीं कि छोटी छोटी खानकाहों के सज्जादगान को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर सिर्फ ये सोचकर बैठ जाए कि यार वो सूफी नूरुल आइन साहब कर लेंगे, वो फला कांता वाले देख लेंगे, नहीं। यूसुफ इलियास साहब ने कहा इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। ये जुमले को हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी मुफ्ती सैयद इंतखाब हुसैन कदीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर कहा करते थे, आज हमें इत्तेहाद करना है। इन्होंने जुमला ये भी कहा कि बहकाएंगे लोग, हो सकता है कि यहाँ जितने बैठे हैं आपस में होगी रंजिश, हो सकता है, लेकिन इत्तेहाद जरूरी है। अपनी लड़ाई, अपना गिला शिकवा, अपना झगड़ा अपने तक, लेकिन जहां कौम की बात आ जाए सबको बालाए ताक रखकर एक कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां मजहब की बात आ जाए, सलासिल की बात आ जाए, सूफी मिशन को आगे बढ़ाने की बात आ जाए, तो सबको एक साथ मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं और यकीन रखता हूं कि यहाँ जितने हाजिर हैं सब अपने अख्तलाफात को बालाए ताक रखकर अपने कदम को आगे बढ़ाकर और कांधे से कांधा मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और सूफी मिशन को मुस्तहकम करेंगे, मजबूत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेहाद के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।